ہمارے آج کے مہمان حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر و چیئرمین متحدہ جہاد کونسل سید محمد یوسف المعروف سید صلاح الدین، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یوسف شاہ صلاح الدین کیسے بن گیا؟ کیا ایک الیکشن ہار گیا ساری تبدیلی کا عمل ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ اس کا اچھا تاریخی پس منظر ہے۔ میرا خاندان، میرا نانا، میرا دادا، میری دانی، میری دادی، میرے والدین اور سب سے بڑھ کر میرا سب سے بڑا بھائی سید غلام محمد مرحوم، اس وقت جو شیخ عبداللہ کے زیر قیادت جموں کشمیر پیلبسٹ فرنٹ کے نام سے تنظیم چل رہی، اس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے، اور پہلے دن سے وہاں ہمارے گھر میں ایک تحریک آزادی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اور اس وقت جو بخش دور میں، صادق دور میں، اس سے پہلے تحریک سے وابستہ لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لہذا یہ چیز جذبہ حریت مجھے وراثت میں ملا ہے۔ میں اس بات پہ نہ سوال کر رہا ہوں، نہ میں اس کو چیلنج کرنے کی میری جرت، نہ میری حیثیت کہ آپ کو جذبہ حریت کہاں سے ملا۔ میرا سوال بہت مختصر سا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی میں وہ کون سا واقعہ ہے کہ آپ یوسف شاہ سے صلاح الدین بن گئے؟ کیا انتخاب ہارنا اس کی وجہ بنا؟ نہیں، وہ ہی از ون آف دی فیکٹرز۔ انتخاب ہارنے میں صرف ایک چیز کلیئر ہوا کہ غلاموں کا ووٹ نہیں ہوتا۔ اس وقت تک بہت سارے لوگ مجھ جیسے، جس میں آج کل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت بھی شامل ہے، وہ بھی اس خیال کے حامی تھے کہ ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں یہ جو جمہوری پروسیس کے ذریعے اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے لایا جا سکتا ہے، عوام کو اپنا ہمنوا بنایا جا سکتا ہے، اور عوام کے تائید سے آگے جا کر اسمبلی میں اپنا نقطہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غلاموں کا ووٹ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اصل یہ جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ نے آئین کا حلف اٹھایا، ہندوستان کے آئین کا حلف لیا۔ جی، تو جب آپ ایک چیز کا حلف لے لیتے ہیں، ہاں جی، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، تو آج آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آج آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیے میں سوچ رہا جی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص، مثال سے سمجھیں، ایک شخص ایک کسی گندے نالے میں گر گیا ہو، مدد کے لیے پکار رہا ہو، آپ تو کنارے بیٹھ کر اس کو اس گندے نالے سے نہیں نکال سکتے، آپ کو اس کے اندر کودنا ہے، اور گندگی کی چھینٹیاں آپ کے کپڑوں پر آ سکتی ہیں، آپ خود بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا انٹینشن کچھ اور ہونا چاہیے۔ آپ اس گندگی کا خود اس کا خوگر نہیں ہے، بلکہ اس کو نکالنے کہ آپ خود گندگی برداشت کرتے ہیں۔ ہم جب اس گندگی کی بات کرتے ہیں کہ گندگی سے نکلنے کے لیے آدمی کو کراہتن بادل ناخواستہ کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ میں ایک اپنی اس بات کو ذرا جسٹیفائی کرنے کی ایک چیز آپ کو اس کی طرف ریفر کرتا ہوں۔ ڈیورنگ الیکشن کمپین میرے خلاف وہاں جو ڈویژنل کمشنر تھے حمید بانحالی اور آئی جی پولیس مسٹر وٹال، انہوں نے کیس بھی ایک فائل کیا تھا کہ مسٹر صلاح الدین از ناٹ کنٹیسٹنگ الیکشن، ہی از رننگ ان اینٹی انڈین کمپین۔ میرے تقاریر جب شروع ہوتے تھے، میری ہر جگہ جو الیکشن کمپین کا آغاز ہوتا تھا وہ اس قومی تران سے ہوتا تھا، اے مرد مجاہد زاگ ذرا اب وقت شہادت ہائے آیا۔ اختتام بھی سے ہوتا تھا، آغاز بھی سے ہوتا تھا۔ آپ جیسا آدمی جب کہتا ہے کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھارتی حکومت کے ساتھ آئین سے باہر کسی حل پر پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا ایسا کہتے ہوئے آپ اقوام متحدہ کی قرارداد کے علاوہ بھی کوئی اور حل قبول کرنے کو تیار؟ اچھا دیکھیے افتخار صاحب، اس میں میری گزارش، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب ہماری یہ موومنٹ 60 سالہ پرانی ہو گئی ہے۔ آج تک آر پار کم بیش 16 کروڑ عوام کا موقف، جس پر پورے عوام کا کنسنسس تھا اور ہے، وہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ آپ اس کے حق میں ہیں؟ اب جی اس کے حق میں ہوں، اس لیے حق میں ہوں کہ جموں کشمیر کے عوام کا بنیادی حق ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد نے اس حق کو انڈورس کیا ہے، اور آج تک یہی ایک حق ہے جس کے حصول کے لیے جموں کشمیر کے عوام نے 5 لاکھ فرزندان وطن کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ اس سے ذرا ہٹ کے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، واٹ از دا ریزن؟ اگر ہماری پوری موومنٹ کا بنیاد یہی ہے، ہسٹوریکل بیسس یہی ہے، لیجیٹیمیسی اس کی یہی ہے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے، حق خود ارادیت، پھر جو کشمیری قوم فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ آپ نے 2003 میں کہا ملیٹنسی مسئلے کا حل نہیں،
اور آپ کو یقین ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل مذاکرات کی میز پر ہی ہے، مگر بھارتی رویے کی وجہ سے یہ مسئلہ میز پر نہیں آتا۔ پھر آپ نے ایک اور انٹرویو میں کہا 1 اگست 2005 کو کہ جہاد واحد طریقہ ہے کشمیر کی آزادی کا اور امن کی کوششیں محض ایک فریم ہے۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج اس سال 2007 میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا موقف کیا ہے؟ افتخار صاحب، اس وقت تک جب آپ سے بات کر رہا ہوں، جو بھارت کا رویہ ہے، اینٹونی صاحب نے کہا کہ وی کین نیور پل آؤٹ فورس آؤٹ آف کشمیر، یہ ڈی ملٹرائزیشن کا جواب ہے۔ کس کو دیا گیا جواب؟ یہ پریزیڈنٹ مشرف کو ملا، گورنمنٹ آف پاکستان کو ملا، جو ڈی ملٹرائزیشن کی بات کرتے ہیں اسی بات پر رد عمل آ رہا ہے۔ جنرل پانچ یا پاناگ اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ وی کین ناٹ تھنک اباؤٹ دی ریڈکشن آف ٹروپس ان کشمیر۔ کیوں نہیں سوچتے اس کے بارے میں؟ اس لیے نہیں سوچتے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت 1500 ملیٹنٹس آپریٹ کرتے ہیں، اور دیکھیں اس کی فرصائی یہ بھی ہے اس میں 40% پاکستانی ہیں اور جن کو ISI کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب جسٹیفائی کرتا ہے کہ اپنی آپ بتائیں وہ یہ صحیح ہے کہ جو وہ تعداد بتا رہا ہے؟ نہیں جی، 1000 اس سے زیادہ، بہت زیادہ تعداد ہے۔ سب ISI نے بھیجے ہیں؟ نہیں جی، دیر آل انڈیجنس۔ اچھا، پھر میں سوال یہ سوال کروں گا کہ اگر اس نے کہا ہے کہ فوج کو وڈرا وہ وہاں سے نہیں کریں گے اور انہوں نے مشرف کو جواب واضح طور پہ دے دیا ڈی ملٹرائزیشن کا، تو پھر میرا سوال واپس وہیں آئے گا، اس وقت اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ آرمڈ اسٹرگل وہاں پر جاری رہے گی، ایک اس کے ساتھ ساتھ اگر بھارت سینسیریٹی اور سیریسنس کا مظاہرہ کرتا ہے، ہم تو کبھی ڈائیلاگ کے مخالف نہیں تھے، نہ اس وقت ہے۔ پیس ناٹ برائی پیس، پیس فار دا الٹیمیٹ ریزولوشن آف کشمیر امبرالیو۔ آپ بندوق اور میز دونوں پر ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے، ہاں چل۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے جہاد کی جو تربیت ہے وہ گلبدین حکمت یار کے گوریلا کیمپ خوست میں حاصل کی ہے؟ بالکل غلط۔ آپ کے جماعت اسلامی سے اختلافات کیوں ہیں؟ ہمارے بیسک اختلافات نہیں ہیں، بنیادی اختلافات نہیں، ذاتی اختلافات؟ میں عرض کروں، کوئی اختلاف نہیں، میں عرض کروں کیا معاملہ ہے۔ جماعت اسلامی کا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم ایک اپر گراؤنڈ تنظیم ہیں، ہم کسی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی کی سرپرست نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی کہتی ہے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کی میں بات کرتا ہوں، ان کے دستور میں یہ ہے، ٹھیک ہے، پرووائڈڈ فار، اور آپ انڈر گراؤنڈ کی، ہم تو ساری کسی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ آپ انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں سر، وی آر آرمڈ فورس۔ ویسے کیا جماعت اسلامی آپ کی مدر آرگنائزیشن نہیں ہے؟ دیکھیے جی، مدر آرگنائزیشن اس لحاظ سے ہے کہ دینی تربیت ان کے سکولوں میں حاصل کی ہے، لیکن وہ درسگاہ جو اپر گراؤنڈ چل رہے ہیں ایک ریکاگنائزڈ ٹرسٹ کے تحت چل رہے ہیں، جموں کشمیر وہاں ایک ٹرسٹ ہے فلاح ہم ٹرسٹ، اس کے تحت چل رہے ہیں، بچے ہم نے بھی اسے وہاں سبق پڑھا ہے۔ آپ نے گلبدین حکمت یار سے جیسا کہا کہ ٹریننگ حاصل نہیں کی گریلا وار کی، تو پھر کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے ہم نے تو کشمیر کے اندر ساری تربیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کے احسان، ہمارے ٹپوگرافی جو ہے آج بھی وہاں پر سینکڑوں ہمارے موبائل کیمپس ہیں، سینکڑوں۔ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ سینکڑوں موبائل کیمپس ان سائڈ انڈین ہیلڈ جموں کشمیر، ہم کپوارہ ٹو اس کو کیا کہتے ہیں کشتواڑ، اور کشتواڑ ٹو کٹھوا۔ تو آپ نے خود ہی تربیت حاصل کر لی؟ جی، آپ نے خود تربیت حاصل کی؟ انسٹرکٹرز وہاں پر موجود تھے۔ ہم آج بھی ہزاروں جوانوں کو لوکلی ریکروٹ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ٹیکنیکل ہونر فراہم کرتے ہیں۔ انسٹرکٹر کون ہے؟ تربیت کون دیتا ہے؟ آپ جیسا تو یہ اس شلوار کرتے میں آدمی کو کیا پتا راکٹ لانچر کیسے چلایا جاتا ہے، بندوق کیسے استعمال کی جاتی ہے، رسی سے کیسے کودا جا سکتا ہے، یہی میں عرض کروں، ایمبوش کیسے کیا جا سکتا ہے، کس نے سکھایا آپ کو؟ یہی میں عرض کروں، ان دی انٹرسٹ آف دی موومنٹ میں معذرت خواہ ہوں کہ I cannot disclose the source who have come there۔ کیا وہ مسلمان ہیں جن کو ہم سے ہمدردی ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ آپ کو پتہ انڈیا کے اندر کتنی تحریکیں چل رہی ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ انڈیا واحد ملک ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں، انڈیا واحد ملک ہے جہاں ٹریننگ حاصل کرنا، ہتھیار کرنا سب سے آسان ہے۔ کیوں؟ 14 تحریکیں بیک وقت چل رہی پوری سب کنٹیننٹ میں۔ یہ 14 طریقے آپس میں انٹرلنکڈ ہیں کسی سٹیج پہ؟ میری اپنی پرسپشن کے مطابق ان کے درمیان کامن انڈرسٹینڈنگ ہو نہ ہو، البتہ کوئی فزیکل لنکیج ہوگی ضرور، لیکن جہاں تک ہماری موومنٹ ہے جموں کشمیر کی، تو ہم فار آف ایریا میں ہیں، ہمارے لیے ان کے ساتھ لنکیج بہت۔ ہم سورس نہیں جاننا چاہتے، بتا دیں کہ کشمیر میں پہلا ٹریننگ کیمپ کب بنا؟ 90 میں۔ کیا حقیقت ہے کہ 26 جنوری 1998 کو
جو 23 ہندو پنڈتوں کو آپ کی جماعت نے قتل کیا، کیا اس واقعے نے آپ کی تمام جو تحریک تھی اس کو دھچکا نہیں پہنچایا؟ بالکل بے بنیاد ایلیگیشن ہے. آج تک یہ ریکارڈ ہے جی کہ حزب المجاہدین کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوئی ہے. What is the criminal activity and not India has never proved to suffer even one civil against حزب المجاہدین. اسی وجہ سے عالمی برادری ہم پر ٹیررسٹ لیبل چسپاں کرنے کے لیے تیار نہیں. سر وہ آپ کو پاکستان سے پھر کیوں مانگ رہے ہیں if you are not a criminal؟ نہیں، نو، اٹ از ڈیمانڈ آف انڈیا. اگر وہ مجھے مانگتے، مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں تو نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ٹیررسٹ قرار دے دے، بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ قرار دے دے. If they are freedom fighters, I am not terrorist. آپ نے کبھی کوئی کرمنل ایکٹ نہیں کیا؟ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ سرے سے اس کی اجازت نہیں دیتا. کوڈ آف کنڈکٹ کی بات آ گئی. میں نے آپ کا ایک انٹرویو پڑھا، اس میں آپ نے تسلیم کیا کہ جو لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے آپ ان کو سزائے موت بھی دیتے رہے ہیں. سزا دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے سزائے موت دی؟ میرے خیال میں 7 سے 8 تک، جن کے بارے میں ثابت ہوا. کسی کو کیپٹل پنشمنٹ، کسی 1 2 3 کو سزائے موت. پنڈت کیوں چھوڑ گئے اس علاقے کو؟ آپ کے خوف سے؟ دیکھیے میں عرض کروں، جب سے پاکستان علیحدہ ہوا پورے ہندوستان میں ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آپ سید شہاب الدین انڈین پارلیمنٹ، اس وقت کی بات ہے، جنتا دور تھا، 37,000 سے زیادہ مسلم کچھ فسادات انڈیا میں کیے گئے. جموں کشمیر از دا اونلی اسٹیٹ جہاں ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا ٹل دس اسٹارٹ آف آرمڈ اسٹرگل. ایک پر واحد ریاست ہے پورے انڈیا یہی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں. میں عرض کر جب ہم نے بھارت کے ناجائز تسلط کے خلاف ہتھیار اٹھایا، اس وقت کے بدنامی زمانہ اور انتہائی متصب گورنر جگموہن نے ایک منصوبے کے تحت وہاں کے ہندو کو نکالا اور نکالنے کے لیے ان کو مجبور کر دیا. گورنر جگموہن نے، یہ جگموہن نے قتل عام کروایا. کیا آپ نے کبھی انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو پنڈت وہاں پہ مارے گئے، آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے تاکہ آپ کی جماعت جی 1 نہیں 10 نہیں 20 بار ہم نے مطالبہ کیا. بلکہ ایک دفعہ وہاں فاروق عبداللہ کی سرکار نے پانڈیا کمیشن بٹھایا چھٹی سکھ فورم میں. وہ 35 سکھ جو مارے گئے تھے اس کا الزام ہی انہوں نے دیا تھا مجاہدین پر. پانڈیا کمیشن نے بعد میں اس کو ڈسکلوز کر دیا کہ اس میں بارڈر سیکورٹی فورس انوالو تھی، ان کو سزا بھی مل گئی. ابھی اجتماعی قبریں گاندربل کے علاقے میں نکالی گئی، ان کو وہ کہتے جی ملٹنٹس کو مارا گیا، وہ تو مقامی لوگ ہیں. اس پر بھی پورا قوم وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. آج تک جتنے واقعات کی وہاں پر انکوائری ہوئی، سب واقعات نے اس بیت کو انویل کر دیا کہ جہاں بھی انوسٹی کلی ہوئی ہے مائنارٹیز کی، وہ وہاں آکوپیشن فورسز نے کی. آپ نے 2000 میں سیز فائر کے منصوبے کا اعلان کیا اور سری نگر میں بھارتی آفیشل سے اس سلسلے میں ملاقات کی، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں جی، وہ ہمارے جو چیف کمانڈر آپریشن تھے عبد المجید ڈار صاحب، انہوں نے وداؤٹ دا کنسنٹ آف سینٹرل کمانڈ آف حزب المجاہدین سیز فائر کو وہاں اس کا آغاز کیا. لیکن چونکہ اس نے کیا تھا، ہی واز کمانڈر ان آپریشن وداؤٹ اور کنسنٹ، وداؤٹ ٹیکنگ ویپن ان کانفیڈنس. لیکن آپ نے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے آپ سے مشورہ کیا تھا. میں عرض کروں ایک آرگنائزیشنل پرابلم انوالو ہو گئی. فیلڈ میں وہ انچارج تھا، جب اس نے کیا ہم نے اس کو اون کیا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس وقت کے بھارتی سرکار کو کہا، واجپئی سرکار، ہم نے کہا جی اگر آپ چونکہ ہمارے ساتھ نے سیز فائر لانچ کر دیا، لیکن اگر آپ اس بارے میں سنسیئر ہیں، if you reciprocate positively، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ پرابلم ہے، اس پر مقصد مذاکرات کریں گے اور سفریقی کریں گے. آپ پاکستان کو بھی ایک فریق تسلیم کر دیں، کشمیر کی خود بھی، تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. انہوں نے کیٹیگریکلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو ناٹ آؤٹ سائڈ دا پریمس آف انڈیا کا، ہم نے پھر واپس لے لیا، مسئلہ ختم. اس طرح سے مجھے ایک بات بتائیں، مجید ڈار آپ کا ساتھی تھا؟ ساتھی تھا. اس کی کوئی قربانی تھی؟ شاندار، اس وقت تک شاندار ریکارڈ تھا. انہوں نے فیصلہ کیا، آپ نے تسلیم بھی کر لیا؟ نہیں جی، یہاں 2 باتیں. اس نے بریچ آف کانفیڈنس کیا. کیوں کیا؟ اب دیکھیے جی کیا لالچ، دیکھیے میں اس کو کیا لالچ ہے. میں چونکہ وہ ایک آدمی جو فریڈم فائٹر ہے، ایک آدمی جو اپنی زندگی داء پہ لگا کے ایک ایسی جنگ میں ملوث ہے جس وقت میں کسی وقت بھی وہ مارا جا سکتا ہے. جی
وہ کس لالچ میں آ کے یہ کرتا ہے؟ یہی میں عرض کروں گا، میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیوں نہیں کرنا اس لیے کہ اس دنیا سے چاہ چکا کیا ہسٹری کا پارٹ نہیں ہے؟ کمنٹ میں کیا اتنا ہسٹری کا کہوں گا پارٹ کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت اللہ کرے۔ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی معافی کرے، ہم سب کی مغفرت کرے، لیکن کیا یہ سوال آپ سے پوچھا جانا نہیں چاہیے کہ ایک آدمی جو آپ کی طرح کا کمیٹڈ تھا وہ کیوں بہک گیا؟ دیکھیے جی، میں عرض کروں گا، اس دنیا میں بہت سارے بہک گئے ہیں، کوئی نیک نیتی سے بھاگ جاتا ہے، کوئی پریشر میں آ کر یا کمزوری کا مظاہرہ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں ان تحریکوں کے اندر۔ دیر از اے سیچوریشن پوائنٹ اب ایوریج پیشنس۔ آپ کے اندر ایک خوف جنم لیتا ہے صلاح الدین صاحب اس وقت، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جو دوسرے کمانڈر دوست ہیں وہ ماڈریشن کا رستہ اپنانا چاہ رہے ہیں، آپ ڈر گئے اور آپ نے ایسے لوگوں کو اٹھا کے تنظیم سے باہر پھینک دیا اس وقت جی؟ اس وقت اگر کوئی دیکھے جی اس وقت بھی کر سکتا ہے، ہی ول بی شنٹ آؤٹ آف ماڈریشن۔ یہ لفظ ماڈریشن جو ہے، ایکسٹرز ماڈریشن، یہ مغرب کی اصطلاح ہے، ہم اس تشریح کو قبول کرنے کے لیے سیری سے تیار نہیں ہے۔ کبھی آپ کے اور مجید ڈار کے درمیان کبھی آپ کے اور مجید ڈار کے درمیان انٹر سروس انٹیلیجنس سے آپ کے تعلقات کے حوالے سے کوئی بحث مباحثہ ہوا؟ نہیں جی، نتھنگ ایٹ آل۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ مجید ڈار کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کشمیر میں آپ کو ان کا علم نہیں ہے، اور یہ ایک اختلاف کی وجہ بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے، افتخار صاحب میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، جو انڈین ہیلڈ جموں کشمیر کے بارے میں جتنی واقفیت مجھے اس وقت ہے، جب میں آپ سے اور کسی کو نہیں ہوگی، جموں کشمیر کے چپے چپے میں کیا ہو رہا ہے، بالخصوص آرمڈ سٹرگل کے حوالے سے، وہاں ٹیمپرمنٹ کا کیا حال ہے، آپریشنز کا کیا حال ہے، مخالفین موافقین کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ مجید ڈار کو نکالنے کا مشورہ آپ کو علی گیلانی نے دیا تھا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہ۔ اس معاملے میں علی گیلانی سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ اس میں کوئی بات نہیں، یہ سارا فیصلہ حزب المجاہدین کے سینٹرل کمانڈ کاؤنسل میں جو سول ڈیسیجن میکنگ، کتنے لوگ تھے سینٹرل کمانڈ میں یہ فیصلہ پورے کے پورے 12 کیا 10-12 آدمیوں کے نام آپ منہ زبانی بتائیں گے؟ وہ تو پتا ہے نا جب پتا ہے، ٹھیک نہیں، اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دم، وی آر اے ملٹری آرگنائزیشن۔ آر یو اے ملٹری آرگنائزیشن؟ ڈیفینیٹلی سپورٹڈ بائی ہوم؟ سپورٹڈ بائی پیپل آف کشمیر۔ دے سپلائی یو دی ایمونیشن؟ Definitely we get from inside the field. They give you the funds? Fund is from inside Kashmir, all the Kashmir living outside Kashmir. And outside the Kashmir? اور وہ لوگ جو ہمارے کاز کے ساتھ ہمدرد، they are all supporting us. From where you get the ammunition? Is he getting the ammunition from Israel, or he is getting it from Egypt, or is he getting it from America? میں عرض کروں، ہم ایک تو ود ان اوپن انڈین مارکیٹ سے حاصل کرتے ہیں، جو خود آکوپیشن فورسز کشمیر کے اندر ان سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے، اگر آپ نے 2002، 2003، 2004، 2005 کی کارروائیاں مانیٹر کی ہوں تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ ایوری کار بم بلاسٹ از بینگ لانچڈ بائی سیلف میڈ ڈیوائسز۔ تو آپ ذرا ان کو مانیٹر کریں نا۔ خود کا حملے بھی؟ خود کو حملے ہم نہیں کرتے، حزب نہیں کرتی۔ ایکسپیرینس رکھتی ہے؟ ہاں جی، تجربہ بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی الحمدللہ اور خود ساختہ ٹیکنالوجی ہے، اس کو اس بروئی کر رہا ہے۔ ہم تو بہت حد تک خود کفیل ہیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے خود؟ اور پھر بھی میں گزارش کروں، اور آج کل کے دنیا میں بہت ساری ایسی ایجنسی، میں سوال کیسے کر لوں کہ آپ کی جو ملٹری کی جو اسٹریٹجی ہے، جو آپ کی جنگ کی اسٹریٹجی ہے، کیا اس میں خودکش حملہ اہمیت نہیں رکھتا؟ دیکھیے جی، اٹ از اسٹریٹجی میٹر، جو بھائی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارے اسٹریٹجی دوسرا، اگر وہ وقت آتا ہے تو اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ہماری اسٹریٹجی کامیاب جا رہی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ مجید ڈار کو قتل کر دیا گیا؟ مارا تو گیا ان کو ضرور، مارا تو ان کو گیا ضرور۔ آپ کے خیال میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں انڈین ایجنسی مروایا، کیونکہ وہ آخری بار طائب ہو رہے تھے، ان کو اپنے کی پر پچھتاوا تھا، وہ دوبارہ مین سٹری میں جوائن ہونا چاہتے تھے۔ اس پچھتاوے کا احساس جب انہیں ہوا تو اس کا پیغام آپ تک پہنچا؟ لیکن دیکھیے، میں یہ دس از این اسیسمنٹ، اس کا ایجنسیوں پر آتے، آپ پر بھی تو آتا ہے نا؟ مجھ پر نہیں آئے گا جی، اللہ تعالیٰ کے احسان سے میں بری ہوں، اللہ کے نزدیک یہاں بھی میں اس طرح کی کلکس میں یقین نہیں رکھتا ہوں۔ خود ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا ہتھیار آکوپیشن فورس کے لیے اٹھے نہ کہ کسی۔ آپ نے مجید ڈار کے مرنے کے بعد اس کے کتنے ساتھیوں کو اپنی جماعت سے باہر نکال دیا؟ نہیں، اس کے ساتھ جب نکالا، ان کے ساتھ 3 ساتھی تھے جنہوں نے اس کے نکالنے پر احتجاج کیا، ان 3 کو ہم نے نکالا اور کسی کو نہیں نکالا۔ آپ مشرف کی بہت حمایت کرتے ہیں؟ ہر چیز کی حمایت نہیں کرتے، ہر چیز کی نہیں کرتے، کس چیز کی حمایت کرتے ہیں؟
دیکھیے جی جو جموں کشمیر کے عوام کو ایز اے پریزیڈنٹ یا ایز اے ایگزیکٹو ہیڈ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان جو آج تک انہوں نے ڈپلومیٹک پولیٹیکل مارل سپورٹ دیا ہے اور پاکستان فریق حصے سے کشمیر کا حامی رہا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے گزارش کی کہ 9/11 کے بعد انہوں نے بھارت کے حوالے سے یک طرفہ لچک کا مظاہرہ کیا، اپنی پوری کریڈیبلٹی کو ایٹ سٹیک لگا کر CBMs لانچ کی اس نیک نیتی کے ساتھ کہ بھارت کی جو فروزن پوزیشن ہے وہ اس میں بریک تھرو ہو جائے، لیکن ٹل دس ٹائم انڈیا ڈڈ ناٹ ریسیپروکیٹ۔ یہ سارا یک طرفہ ہے۔ اب یک طرفہ پروسیس اس لچک کے نتیجے میں کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کتنا پہنچ چکا ہے؟ ہاں؟ کتنا پہنچ چکا ہے؟ اچھا پہنچ رہا ہے۔ جو متحدہ جہاد کونسل ہے اس میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے کانسیپٹ اور حوالے سے دیکھنے کو تیار ہیں، اور کچھ لوگ آپ جیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہمارے لیے مٹیریل ہے یہ، اس کی کوئی اہمیت سر نہیں میں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے لیے مٹیریل ہے یا نہیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ ایسا اختلاف پایا جاتا ہے؟ جی لوگوں کے اندر یہ رائے ہے، لیکن اوور آل ایک بات پر سب متفق ہیں کہ عوام کو بنیادی حق دیا جائے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ سب قبول کریں گے۔ متحدہ جہاد کونسل کی جو فنڈنگ ہے اس میں ڈرگ منی بھی انوالو نہیں ہے؟ جی بالکل غلط ہے، اٹ از کیریکٹر اسیسینیشن۔ کس نے کیا؟ انڈین ایجنسیز نے، ان کے جو سپورٹ ان لوگوں نے، ان کے ٹینٹیکل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج تک ایک واقعہ آپ کو ثابت نہیں ہے، ناٹ اے سنگل امریکن کورٹ، کہ متحدہ جہاد کونسل اور جہادی تنظیموں کو سوائے کشمیری عوام کے ان کے جو بھی خواہ ہیں ان کی پرسنل ہیلپ کے اور کوئی ہیلپ نہیں اللہ تعالیٰ سر کی لوگ طرف سے۔ تنگ آ گئے ہیں آپ کی اس جنگ سے، اور ان لوگ کہہ رہے ہیں مشرف کو بھی کہ ہمیں چھڑاؤ ان لوگوں سے، اور یہ کیا افتخار صاحب، جھگڑا کیے اگر جا رہے ہیں، لوگ- اگر ہمارے لوگ بچوں کو تنگ آئے مار رہے ہوئے ہیں، ہوتے، اور انہوں نے ہمارے علاقے کو آ کے استعمال کیا ہے، جان چھڑاؤ ہماری ان سے۔ اگر لوگ آپ ادھر کی بات کرتے ہیں دونوں طرف، یا اندر کی، دونوں طرف اندر کی بات جہاں تک تعلق تو واٹ از دا میجرنگ راڈ؟ ایک مجاہد شہید ہوتا ہے، اگر قصبے میں سٹی میں ہوتے لاکھوں لوگ جنازے میں ہوتے ہیں، پھر بندوق کے سائے میں آزادی سے مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے گونجتے ہیں۔ لیکن یہ تو بند ہو گیا، میں عرض کروں، سالوں سے بند نہیں جی نہیں، آج بھی سنیں آپ، کبھی کبھی یہ برائے نام شام کو کشمیر فائل دکھاتے ہیں نا PTV والے، اس کو ذرا ملاحظہ فرمائے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے، میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ اٹ از اے بیس لیس پروپیگنڈا جسٹ ٹو ڈیمورلائز دا فریڈم فائٹنگ پیپل، ورنہ Is there any freedom fight going on right now in that occupied territory while we are talking today in the month of April 2007? ڈیفینیٹلی کرگل سے لے کر کپوارہ اور کپوارہ سے لے کر کٹھوا تک جو پورا حدود عرب ہے انڈین ہیلڈ جموں کشمیر کا، وہاں دو بدو کی جنگ جاری ہے اللہ تعالیٰ کے احسان سے۔ یہاں پر کتنے مجاہدین ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہے؟ they are not Chechenian, they are not Uzbek. وہاں کوئی غیر کشمیر، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، none is Uzbek, none is Afghani, none is Arabian, not a single person there. کتنے لوگ؟ البتہ میں عرض کروں گا ذرا مجھے کتنے لوگ اس جہاد میں؟ میں نے کہا ازبک وغیرہ ہزاروں کے لوگ ہیں جو all are indigenous element، ہزاروں کے لوگ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اگر آج بھی ہے تو پھر آپ کی مدد کرنے والے پاکستانی ادارے پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ میں عرض کروں گا جی، سب سے پہلے اگر آج تک ہمیں پاکستان نے کوئی پولیٹیکل، کوئی ڈپلومیٹک، کوئی مارل ہیلپ کیا ہے تو وہ پاکستان از مارلی اینڈ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو سو بیکاز پاکستان از پارٹی ٹو دا کیس، یہ اٹ از باؤنڈ ٹو ڈو سو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کشمیر کا سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، کشمیر itself is interrelated to the security and national economy of the Pakistan۔ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اسے ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، اس کو فیصلہ کرنے دے۔ ہم آپ کی جنگ میں بلا وجہ اپنے ملک کو بھی دعوے لگا دیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہاں کے پارلیمنٹرین، یہاں کی لیڈرشپ، یہاں کے انٹلیکچوئلز قائد اعظم کی اس اسٹیٹمنٹ کو نلیفائی کر دیں کہ کشمیری جگلر پاکستان ہمیں حرج نہیں ہے۔ If they negate the statement of قائد اعظم that Kashmir is a jugular vein of Pakistan, we have no objection۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کی لڑ رہے، ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے خارجہ ہیں۔ نے یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ نہیں ہے، تو کیا جس بات کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ نے آپ کی سوچ و فکر کو نگیٹ نہیں کر دیا؟ افتخار صاحب، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، میں نے یہ کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا کشمیر ایک ایسا ایشو ہے
اس کی ایک ایسی جغرافیل پوزیشن ہے کہ پاکستان اس کو نظر انداز کر نہیں سکتا. آپ نے یہ کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. With reference to the people جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں جو شہرگ ہے وہ جسم کا حصہ نہیں ہوتی؟ ہاں جی، سب سے زیادہ اور آپ نازک کیسے ترین کہہ حصہ. سکتے ہیں کہ اگر شہرگ ہے تو وہ جسم کا حصہ نہیں، اور کس جو نے- چیز جسم کا حصہ ہو وہ اٹوٹ حصہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا نہیں ہے؟ وزارت خارجہ نے میں- کہا اٹوٹ انگ نہیں ہے، اور آپ نے اتفاق کیا بھی. دیکھیے میں عرض کروں، ایک طرف آپ قائد اعظم کو کوٹ کر رہے ہاں ہیں جی. کہ کشمیر میں پاکستان کی شہرگ ہے. میں عرض جب سوال میں نے آپ سے ہاں، کیا جب کہ agree- پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے Right, کہا کہ agree. یہ ٹوٹ انگ نہیں ہے، تو آپ نے اتفاق کیا کہ ان کا بیان ٹھیک ہے. ایگریڈ. میں جو عرض کرنا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم لڑتے ہیں آزادی کی جنگ اندر انڈیا کی غلامی سے. ایک بات. دوسری بات، اب کشمیر کی جو جغرافیکل پوزیشن ہے، اس کا جو کلچرل لنکیج ہے جو بھی پاکستان کے ساتھ اس پورے خطے میں، اس کو سامنے رکھ کر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنی سپورٹ سے نہ آج تک دستکش ہو سکتا تھا نہ اس کے بعد ہوگا. یہ اٹ ول ٹیل اپان دا نیشنل سیکورٹی آف پاکستان اٹ سیلف. سر کیا آپ کے سے اگر میں یہ سوال پوچھ لوں اس وقت کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق خود ارادیت کی جدوجہد آج پاکستان کے سپورٹ ہٹا لینے کی وجہ سے جس دورائے پہ کھڑی ہوگی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گیا؟ اس میں شک نہیں کہ سٹانس میں کمزوری آ گئی ہے. جو آج تک تھا ایک سٹانس کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اب اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ 60 سال سے لڑ رہے ہیں، تھک رہے ہیں وغیرہ. اب ہم ایک پریگمیٹک اپروچ کرتے ہیں. انڈیا کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانی، ہم نے کہا جی یک طرف فلیکسیبلٹی نقصان دہ ہوگا، اور ہمارا، میں نے پہلے بھی کہا کہ نقصان ہو چکا ہے، وہ تو ہو رہا ہے. جو پریگمیٹک اس پریگمیٹزم سے جو پاکستان کی بارگیننگ پوزیشن ہے بہت حد تک کمزور ہو گئی. جو ہم پریگمیٹک بات کرتے ہیں تو صدر پاکستان نے 2 دفعہ مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کیا. ایک دفعہ انہوں نے 4 پوائنٹس پیش کیے، ایک دفعہ انہوں نے کشمیر کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی. آپ ان کی کس بات سے زیادہ قریبی اتفاق کرتے ہیں؟ ہم چاروں کے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ ٹرمینالوجی بہت ایمبیگیوس ہے، مبہم ہے، متضاد ہے. بدقسمتی سے ہر ایک نے اپنے اپنے تشریح پہنائی ہے پار سے لے کر یہاں تک. سر 2006 میں آپ کے اور علی گیلانی کے درمیان اختلافات جو ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کبھی اختلاف نہ تھے نہ اس وقت ہیں الحمدللہ. آپ نے کہا آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں شرائط کے ساتھ، اور آپ نے بھارت سے مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کیا. علی گیلانی نے کہا کہ ان سے تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. نہیں، علی گیلانی سب ایک نہیں ڈزن ٹائمز ہیز ریپیٹڈلی سیڈ کہ اگر بھارت کشمیر کو متنازع سمجھ کر اور کہہ کر بات چیت کے لیے تیار ہو تو ہم تیار ہیں، لیکن ناٹ ود دا پریمیسز آف انڈین کانسٹیٹیوشن، جس کو ہم کہتے ہیں جی بات چیت مسٹ بی کشمیر سینٹرک. ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے APHS پہ یہ الزام لگایا نا کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکی، انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ تھی APHC کی اس کا اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ کشمیر کے معاملے کو اس طریقے سے پیش نہیں کر پائی. اس لیے کہ دے آر فریگمنٹڈ. کریڈیبلٹی کون ذمہ دار ہے؟ ایک کون ذمہ دار ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک پوری دیکھیے جی، جس میں سب لوگ شامل ہیں. میں عرض کرتا ہوں قیادت کی ناکامی ہے. ڈیفینیٹلی وائی ناٹ. جب دیر از ڈائیورجنس ان اپروچ تو اختلاف ہی ہوتا ہے نا. اپروچز آر دیئر. ون اپروچ از کہ ہندوستان کے ساتھ رہ جائیں، دوسری اپروچ ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، تیسری اپروچ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو. ان 3 ساری سیاسی حکومتوں کے درمیان ایک نقطہ اشتراک موجود ہے. میں عرض کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، ہندوستان کے خلاف نہیں، نقطہ اشتراک موجود ہے کہ کمپلیٹ ملٹری ایویکویشن فرام انڈین ہیلڈ کشمیر. واٹ اباؤٹ دس پارٹ یہ تو پہلے ہی پریزیڈنٹ مشرف نے آفر کی ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ اٹ از ریڈی، پاکستان از ریڈی فار دیٹ. پاکستان از ریڈی فار ملٹری ایویکویشن. اگر انڈیا ادھر کے لیے تیار ہوتا ہے تو پاکستان یہاں تیار ہے آزاد کشمیر سے فوج نکالنے کے لیے. آپ سپورٹ کریں گے؟ بالکل سپورٹ کریں گے دونوں جگہوں سے. ڈو یو سی سچ اے چینج ان کمنگ فیوچر؟ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل ہو تو ہوگا. بیکاز آف مشرف؟ میں نہیں کہوں گے بیکاز آف مشرف، حالات بیکاز آف ہز پالیسیز. یہ میں عرض کروں گا کہ حالات ایسے بنیں گے اس پورے سب بیکاز آف ہز ہینڈ آف فرینڈشپ فار انڈیا. دیکھیے جی، میں عرض کروں گا یہ اگر ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا، لیکن ہماری اسٹرگل جاری رہے گی باہر کا. آپ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے؟ نہیں جی، نہیں جی، بات یا ایک آزاد ملک کے لیے؟ ہم دیکھیں جی، ہم اس کو لڑتے ہیں آزادی کی جنگ.
12 सितंबर 2000 को आपने एक बयान दिया, अगर मुआहदा नहीं होता तो हम जद्दोजहद जारी रखेंगे और भारत के दूसरे हिस्सों में भी ऑपरेशन तेज कर देंगे। उसके लिए मैंने मैंने कहा है। और इसलिए किसी एक मुल्क में जाके हंगामा करना, बलवा करना दहशतगर्दी नहीं है, बिल्कुल टेररिज्म। तो फिर आपको इन केस यू नलिफाई द इंडियन स्टेट टेररिज्म। ये उस वक्त हमने कहा कि जब वो कश्मीर में आकर मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ते लड़ते जब वो या तो तंग आती है, किसी नुकसान से दो चार होते, फिर पूरी फैमिली को आग लगाते हैं, बस्ती को आग लगाते। हमने कहा अगर इंडिया ने ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सिलसिला बंद नहीं किया, गैंग रेप है, मोलेस्टेशन है, मैसेकर है, तो इसका रद्द-ए-अमल हम इंडिया के अंदर दिखाएंगे। आज तक हमने भरपूर कोशिश की है कि आवर स्ट्रगल वे कन्फर्ट ओनली टू इंडियन ऑक्यूपेशन। हमने कहा अगर इंडिया ने कश्मीर के निहत्ते अवाम पर जुल्म करना बंद नहीं किया तो हमारी कार्रवाई इंडिया के अंदर फैल जाए। आप हॉट परस्यूट का हक इस्तेमाल करेंगे इंडिया के अंदर जाके? जी। क्या करेंगे? मैं लड़ता हूं, आई एम फ्रीडम फाइटर। आप जाके जब वहां लड़ेंगे तो जो इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे उनको आप किस कैटेगरी में लाएंगे उस अमल को? We will never with innocent people. तो आपके जो टारगेट्स होंगे वो बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे, प्योरली मिलिट्री टारगेट। और सर अगर इंडिया ने हॉट परस्यूट इस्तेमाल करते करते मुजफ्फराबाद और इधर आना शुरू कर दिया, फिर इनकी जिम्मेदारी है, उसको जवाब देंगे। पैदा आप करें सूरत-ए-हाल, जिम्मेदारी हमारे पे डाल दें। हम नहीं सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे। वो अगर हम अंदर आजादी की जंग लड़ रहे हैं तो वो यहां आए क्यों आएंगे पाकिस्तान के इलाके में? अगर वो आते जसामत करते तो उनका जवाब देंगे। 4 अक्टूबर 2006 आपने कहा भारत और पाकिस्तान ने जॉइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म पर दस्तखत किए हैं। अगर इसकी रूह से भारत मुतालबा करे पाकिस्तान को कि मुझे सैयद सलाउद्दीन को दे दो, तो हुकूमत पाकिस्तान आपके ख्याल में क्या करेगी? इफ्तिकार साहब, इसको वजारत खारजा ने भी और खुद जो डिफेंस स्पोक्समैन ने क्लियर कर दिया है कि इस टेररिज्म के दायरे में कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स नहीं आ रहे हैं। 27 मार्च 2007 को मुतालबा किया था भारत ने हाँ जी, कि आपको उनके हवाले कर दिया जाए। न वो अलग बात है, लेकिन इसके मैकेनिज्म के अंदर नहीं आ रहे। और दूसरी बात है वो क्या है और ये क्या है? नहीं, मैं रस करना जो एंटी टेररिज्म जॉइंट मैकेनिज्म है उस पर तो इख्तलाफ बराबर मौजूद है। पाकिस्तान ये तशरीह कबूल नहीं करता कि इसके अंदर जो लेजिटिमेट फ्रीडम फाइटर्स वो नहीं आ सकते। दूसरी बात है कि जब मेरा मुतालबा किया गया तो मैंने उस वक्त कह दिया है कि मैं अपने सरजमीन पर रह रहा हूं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आजाद कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द नेटो लैंड। आई एम सन ऑफ द सॉइल। आई कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू इंपीरियलिस्ट पावर। क्या किसी मौके पे आपको ये कहना पड़ा हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर जब गुफ्तगू आप करते हैं, बात करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की पब्लिक हमायत पर खुशी का इजहार नहीं होता? वो कहते हैं कि सलाउद्दीन तो शायद पाकिस्तान का बहुत बड़ा हामी है, हमें मजबूर ना करे कि हम पाकिस्तान की हमायत करें। तो आपने कहा कि पाकिस्तान से इल्हाक कोई कलमा तैयबा नहीं? जी, बस अल्लाह ताला उनको रहम करे। जो भी बात मनसूब करेगी, मैं इस वक्त आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वहां एक तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पर मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ लोग इलाहा के कायल हैं, कुछ लोग खुद मुख्तार कश्मीर के कायल, इसमें शक नहीं। दो थॉट वहां पर मौजूद हैं। मेजॉरिटी इलाहा के साथ है और एक तादाद उसके साथ है। अलबत्ता मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों के दरमियान दोनों एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। इंडिया की उस जाबिराना ऑक्यूपेशन से आजादी, ठीक, ये हासिल करने के बाद अब दोनों इस पर भी कन्वर्ज हैं, मुत्तफिक हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को हक दिया जाए अपने मुकद्दर के फैसला करने का, जो वो फैसला करते हैं। किस तरीके से? मैं अर्ज करो जी, इंटरनेशनल कवानीन के ताबे। हाँ जी। अच्छा, इस इंटरम पीरियड में आप क्या समझते हैं, अगर कश्मीर के दोनों कश्मीरों से दोनों ममालिक अपनी फौजें बाहर निकाल लेते हैं, हाँ जी, तो कितने अरसे के लिए इस गैप को भरने के लिए गैर मुल्की फोर्सेस को आना चाहिए और कितने अरसे पे इंतखाबात होने चाहिए? मेरी तजवीज है कि इसके लिए 5 साल काफी है। अच्छा, मैक्सिमम 10 साल हो सकता है। 5 साल आप कहते हैं कि दोनों ममालिक अपनी फौज वहां से बाहर निकालें? हाँ जी। इंटरनेशनल सुपरविजन के तहत वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुकामी फोर्सेस काफी आ जाए और ये 5 साल के अरसे के बाद वहां पर इलेक्शन करवा दिया जाए। हाँ जी। कौन नुमाइंदगी करेगा कश्मीरियों की इस सारे डायलॉग में?
ہندوستان ایک حکومت ہے، پاکستان ایک حکومت ہے، جی۔ ان کی وزارت خارجہ ہیں، وہ اپنے لوگوں کو جو بھی- بھیجے گی۔ ہاں۔ کشمیریوں کی نمائندگی کون کرے گا؟ میں اس پہ آپ کیوں نہیں طے کر پاتے؟ ابتکار صاحب یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ within 24 hours the leadership will be precipitated. سارے وہ قائدین، سارے وہ Why there is no leadership now? لیڈرشپ اس وقت ہے، اٹ از فریگمنٹڈ، لیڈرشپ ہے، اٹ از فریگمنٹڈ۔ جہادی قیادت کوشش ہے ان کو ایک ہی کیا جائے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ایک نقطۂ اشتراک پر سب اکٹھے لا رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے اختلاف کی، سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ کشمیر میں کوئی جہاد نہیں ہو رہا، مجاہدین کی کاروائیاں جہاد نہیں بلکہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں۔ میں ان کے سٹیٹمنٹ کو مسترد کرتا ہوں، اگر واقع انہوں نے دیا ہے، I reject it, condemn it۔ لشکر طیبہ نے آپ پر الزام لگایا کہ کشمیر کاس کو سب سے زیادہ نقصان آپ نے پہنچایا۔ کس نے؟ لشکر طیبہ نے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے ان کی زبان یہ ہو سکتے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو آپ لشکر طیبہ کا نام یا دوسرے لوگوں کا نام جو لیتے ہیں جو نان انڈیجینس، یہ ہے کون؟ میں عرض کرنا چاہوں گا دیار وہ سب کے سب کشمیر الاصل لوگ ہیں، کشمیر الاصل، کشمیر النسل۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں رائٹ فرام 1947 till now due to Indian suppression and oppression thousands of families have migrated to this part of Pakistan۔ اب وہ خاندان یہاں پر ہیں، ان کے بچے یہاں پر ہیں، ان کے اولاد، ان کے سارے خاندان مار ہیں۔ پھر آپ پر الزام کیوں لگاتے ہیں کہ آپ کشمیر کاس کے مخالف ہیں؟ سردار کیوں کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں کوئی جہاد نہیں ہو رہا؟ لشکر طیبہ آپ پر الزام لگاتی ہے کہ کشمیر کاس کو سب سے زیادہ نقصان آپ نے پہنچایا ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ مجھے صدر صاحب کا بڑا احترام ہے، بس احترام میں کچھ کہنے ورنہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ دوسرے سٹیٹمنٹ سے مماثلت نہیں رکھتا، یہ پوری ان کی سٹیٹمنٹ کی ہسٹری ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آزادی کشمیر کی تحریک کمزور ہو چکی ہے اور کشمیری ملیٹنٹ اس کے مستقبل کے بارے میں اب زیادہ پر امید نہیں؟ ہم تو پہلے سے زیادہ پر امید ہیں، اور ہمیں اس اسسمنٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کہ کمزور ہو چکی۔ الحمدللہ اگر کمزور ہوتی تو وہاں 7.5 لاکھ فورس کیا کرتے ہیں؟ شعیب صاحب، یہ جو 1990 کا جہاد کی جو ہائپ ہے ہمیں لگتا ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ نہیں جی نہیں، بیسیکلی بات یہ ہے کہ جہاد اس سے زیادہ طاقتور، ٹارگٹ اورینٹڈ، رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ البتہ اس وقت تو ایک انیشل سٹیج تھا، ماس اپ ہیول تھا۔ اب یہ 16 سال 18 سال سفر کرنے کے بعد اس میں ایک سٹیگنیشن آ گئی، یعنی اب ناؤ اٹ از اسپیسیفائڈ اسموتھ رننگ، پیورلی ایک گھریلا پیٹرن پر جا رہا ہے۔ اگر کمزوری آئی ہوئی ہوتی تو وہاں انڈیا کس لیے اضافہ کر رہا ہے؟ 7.5 لاکھ فورسز پاکستان کی فوجوں کو سے 1.25 گنا زیادہ ہے۔ واٹ از ڈوئنگ دے؟ واٹ از دا جاب؟ 52 کروڑ روپیہ پر ڈے خرچ ہو رہے انڈیا کو، واٹ از دا جاب؟ The biggest drainer in Indian exchequer, what is the justification? آپ اس الزام کا کیا جواب دیں گے کہ جہاد ایک بزنس کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ کشمیری جہاد کے لیے سالانہ 150 ملین روپے مختلف جگہوں سے فنڈ کی شکل میں آتے ہیں، جس کا بڑا حصہ کمانڈرز اور کشمیری لیڈرز کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ میں اس کی پرزور الفاظ میں تردید بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانے پیش کریں گے مجاہدین کے نام سے، تو وہ کیا سب کچھ اپنی جان کے لیے ہوتا ہے۔ مجاہدین کا نہ کہیں گھر ہے، نہ کہیں فیملی ہے، نہ اپنی جان ہے۔ سودا بازی کرنے والے وہی، وہ کچھ اور لوگ اگر کرتے ہوں گے تو۔ شاہ صاحب، آپ نے ایل او سی لائن ان 10 میں کتنی بار کراس کی ہے؟ اور 3 بار۔ لاسٹ ٹائم کب؟ یہ کہنا ضروری نہیں، اس کے ایسے سٹیج کا کچھ یہ کہنا